بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اسی کے حوالے سے کچھ تفسیری نکات پیش کیے جائیں گے اور اسی کے ضمن میں ہی باتیں رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم، خود کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے یعنی جہنم سے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس کو بڑا ایک دم بہت صاف لفظ بولتے ہیں خود غرضی. تو آخرت کے معاملے میں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترجیح پہلی ترجیح یہ رکھی، بہت خود غرض ہونا چاہیے. خود غرض مطلب اپنے فائدے کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے. اپنے غرض اپنے لیے سب سے پہلے رکھنا چاہیے، پھر دوسرے کے لیے. قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، خود کو بچاؤ. اس لیے یہاں پر خود کو بچانے کا پہلے ذکر کیا گیا کہ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. آخرت میں ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو گنہگار ہوگا اس کی یہ خواہش ہوگی، میں اس کی اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس کی خواہش کس طرح ہوگی اور کتنی خطرناک خواہش ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس بہت زمانے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا ہو، بچہ 7 سال کا ہو گیا ہو، 6 سال کا ہو گیا ہو، 8 سال کا ہو گیا ہو، ایک ہی بچہ ہے، بہت مدتوں بعد پیدا ہوا ہے۔ باپ جب اس کو لے کے چلتا ہے تو اس کو ایسے سائیڈ میں لے کے چلتا ہے جس میں اس کو کچھ نقصان نہ ہو، مطلب ہر طرح کی آسائش اس کے لیے، ہر طرح کا آرام اس کے لیے۔ یہ بچہ جس کے لیے دنیا میں وہ ذرا سی تکلیف پر بے چین ہوتا ہے، اس کی ذرا سی پریشانی پر مضطرب ہو جاتا ہے، وہی بچہ فرض کر لیجئے دنیا میں 8 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 8 سال کے، اس 7 سال کے، 6 سال کے جو بھی ہو، اس بچے کے لیے ماں اور باپ کتنا شدت جذبات میں ہوتے ہیں، کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس باپ کو کہا جائے کہ آپ کا ایک پیر کاٹ دیا جائے گا، کیا اس کے بدلے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کو واپس مل جائے؟ تو باپ فوراً تیار ہو جائے گا۔ ماں سے کہا جائے کہ آپ کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے گا اور اس کے عوض میں آپ کے بچے کی واپسی کا امکان ہے، اور اگر واقعی ہوتا تو ماں تیار ہو جائے۔ لیکن یہی بچہ جس کے لیے دنیا میں جذبات کی اتنی شدت ہے، آخرت کی خطرناکی کا عالم یہ ہوگا کہ اتفاقاً اگر وہی بچہ ماں کو نظر آ جائے، باپ کو نظر آ جائے، اور یہ آپشن اس کو مل سکے اگر کہ اس بچے کو جہنم میں ڈال دینے سے میرے سامنے ہی میرا یہ ننھا سا 8 سال کا بچہ جہنم میں جلے، اس کی چیخ جہنم کو پریشان کر دے، وہ تڑپے، وہ روئے، وہ چلائے، لیکن اس کے باوجود یہ ماں چاہے گی کہ ہاں میں بچ جاؤں، میرا بچہ جہنم میں چلا جائے۔ باپ چاہے گا کہ ہاں میں بچ جاؤں، میرا بچہ میرے سامنے جہنم میں چلا جائے، مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ایک نہیں، اپنی ساری اولاد۔ وہ آخی، اس کے بعد بھائی بہت پیارا ہوتا ہے۔ بھائی کے لیے ایک بھائی اپنی بیویوں سے، اپنے دیگر بہت سارے معاملات میں وہ بھائی کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے بعد بھائی کا ذکر کیا ہے۔ ببنی کہا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اولاد، بیوی اور اس کے بعد بھائی۔ بیوی کو بھی، جس بیوی کے لیے، جس کے سکون کے لیے وہ طرح طرح کے، بعض دفعہ کانٹے بھی مار دیتا ہے، بعض دفعہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے۔ واخی، اور اپنے بھائی کو، حتیٰ کہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے سارے اس خاندان کو، جو خاندان اس کو عزت دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے، اس کے لیے تسلی کا سامان بنتا وغیرہ، حتیٰ کہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، یہاں تک کہ زمین میں سارے لوگ اس کو جہنم میں ڈال دیے جائیں، اس کے بدلے میں اور وہ بچ جائے۔ یہ دن ہی ایسا ہوگا۔ اسی لیے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ روز قیامت سب لوگ برہنہ ہوں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہوگی، مرد و عورت سب، ہاں تو پھر تو بہت عجیب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ اس دن کون کس کو دیکھے گا؟ دیکھنے کو تو سب دیکھیں گے، لیکن کسی کے تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ برہنہ ہے۔ آپ دنیا میں اس کو ایک مثال سے سمجھیے، آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی گزر کے جاتا ہے اور آپ بے حد مصروف ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا؟ آپ کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا، اور آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ جس چیز میں آپ مصروف ہوتے ہیں اتنی شدت سے مصروفیت ہوتی ہے کہ نگاہ کے سامنے ہونے کے باوجود دماغ ادھر، کیونکہ آنکھ اور دماغ کا جو ریلیشن ہے، نگاہ تصویر دماغ کو بھیجتی ہے، اور دماغ اب دوسری طرف مصروف ہے تو تصویر دماغ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا عالم ہوگا، نگاہ پر تصویر تو آئے گی لیکن وہ تصویر دماغ تک ریلیز ہی نہیں ہو پائے گی، یہ منظر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اس کے بعد کہا اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اب گھر والوں میں جو ترجیح ہوتی ہے کہ کون بچائے گا، بھائی، باپ، ماں، کون ذمہ دار ہوگا، اس میں مختلف حوالے ہو سکتے ہیں، مختلف باتیں ہو سکتی ہیں۔ دینی معلومات اور دینی نقطہ نظر سے جس کی معلومات زیادہ ہوگی اس کی ذمہ داری اس مسئلے میں زیادہ ہے۔ گھر میں جس کی بات زیادہ چلتی ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ ذمہ داری اسی طریقے سے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن بنیادی طور پر جس کی گھر میں زیادہ گفتگو سنی جاتی ہو، جس کو علم زیادہ ہو، کسی بھی ناحیے سے کوئی ترجیح ہو، تو اس کا کام ہوگا کہ وہ گھر والوں کو پورے جہنم کی آگ سے بچائے۔ ویسے تو ہر کوئی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس کا ایک ارشاد ہے کہ ادبوہم وعلموہم، گھر والوں کو ادب سکھاؤ، وعلموہم، اور تعلیم دو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، بس میں اس نقطے کو لے کر کے آگے چلتا ہوں۔ ادبوہم، انہیں ادب سکھاؤ، وعلموہم، اور انہیں تعلیم دو۔ ادبوہم، انہیں ادب سکھاؤ۔ ادب کی 3 قسمیں ہیں: الادب مع اللہ، والادب مع رسول اللہ، والادب مع خلق اللہ۔ ادب اللہ کے ساتھ، ادب رسول اللہ کے ساتھ، ادب خلق اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اس کی ایک ایک مثال دے کر کے میں بات آگے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب، اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ عقیدہ، عمل، دل کے جذبات اور کیفیات میں کہیں سے بھی غیر اللہ نہ شامل ہونے پائے۔ یہ اللہ کے ادب کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، جب وہ آپ نیک کام کر رہے ہوں تو اس میں اللہ کے علاوہ کی کوئی چیز کہیں سے شامل نہ ہونے پائے، یہ اللہ کا ادب ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چیز، آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور آپ کے جو جذبات ہیں، دل کے جو پاکیزہ جذبات ہیں، ان جذبات میں اگر کوئی مٹی، کوئی دھول، کوئی گرد و غبار اللہ کے علاوہ کے جذبات کا شامل ہوتا ہے تو گویا اللہ کی جناب میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کی جناب میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اسی لیے ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کے جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی اس رضا میں کسی غیر کی رضا، اس کی خوشنودی یا دنیا کی کوئی چاہت جب آ کے شامل ہوتی ہے تو گویا وہ چیز خالص نہیں رہ گئی۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ کوئی آئے، اس کو میں ایک مثال سمجھاتا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ آپ کے گھر پر کوئی آئے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہیں دوسرے کے گھر آئے ہوئے تھے، آپ کے گھر آ گئے ضمناً، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ دونوں کو سننے میں اور دونوں کے برتنے میں مختلف کیفیات ہیں۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی آ گئے تب بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا ایک مختلف درجہ ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف میرے لیے آئے ہیں، اب آپ کے پاس آئے ضمناً دوسری چیزیں ہیں، تو اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جذبات ہیں، ان جذبات میں کوئی جذبہ جب بھی شریک ہوتا ہے تو وہ جتنا طاقتور طریقے سے شریک ہوتا ہے وہ عمل اتنا ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ عمل اتنا ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ ادب کا جو یہ تقاضا ہے، جب یہاں اتنا سخت تقاضا ہے تو توحید کی اور شرک کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیجئے۔ پھر جب یہاں غیرت اتنی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب غیرت اتنی ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے
جو کام ہم کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے ہمارے دل میں جو جذبات ہیں ان جذبات میں کوئی دوسرا جذبہ نہیں شامل ہونا چاہیے. جب اللہ کی یہ غیرت ہے تو پھر شرک کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے. تو اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کے ساتھ ادب انہیں آنا چاہیے. اور یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ وہ مراٹھی زبان بولتا ہے، انگلش زبان بولتا ہے، انگریز کے گھر پیدا ہوا ہے، تو جہاں جہاں زبان مڑتی ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں بولنے والے جس لفظ کو بولتے وقت، جس ورڈ کو بولتے وقت کاٹتے ہیں، ٹوٹتا ہے ان کی زبانوں سے یا ٹوٹ کر کے نکلتا ہے، تو اس بچے کی زبان سے بھی وہ ورڈ ٹوٹ کر نکلتا ہے. حالانکہ اس کو بتایا نہیں گیا ہے کہ کہاں زبان توڑنی ہے، کہاں منہ گول کرنا ہے، کہاں لہجہ اس طرح کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، زبان سنتا ہے، زبان سنتے سنتے وہ جب بولے گا تو اس کے لہجے سے لوگ پتہ کر لیں گے کہ یہ کون سا لہجہ بول رہا ہے. حالانکہ اس کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ تمہیں اس لہجے میں بولنا ہے، فطری طور پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے ساتھ ادب کو گھر میں، معاشرے میں اس قدر عام ہونا چاہیے اور اس قدر اس کو پنپنا چاہیے کہ از خود ہمارے گھر میں وہ چیز پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ جس کو ادب کہتے ہیں. اس کے بعد ہے، اس کی ایک مثال قرآن پاک سے میں دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو عیسائیوں نے ایک دوسری شکل دے دی. تو ان دونوں سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکایت بیان کی ہے کہ کیا تم نے اس بات کا حکم دیا تھا ان لوگوں کو کہ جو ہے پرستش کریں یا اس طرح کا کام کریں بندوں کے ساتھ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جواب دیں گے وہ جواب قرآن نقل کر رہا ہے کہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تجھے معلوم ہے. اب یہاں غور کیجئے، اس کا سیدھا سا جواب ہوتا ہے لم اقلہ، میں نے نہیں کہا ہے. کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ لم اقلہ، میں نے نہیں کہا ہے. اور یہ جواب بالکل غلط نہیں ہے، یہ جواب بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا، قرآن نے ایسا کوئی جواب نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ جواب بہت روکھا ہے. کسی سے آپ نے کہا کہ آپ چائے پیئیں گے، اس نے بہت ایک دم صاف صاف کہا نہیں. تو اس نہیں میں اور اس نہیں کے آگے پیچھے انشاءاللہ کبھی بعد میں وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، تو دونوں کے الفاظ، دونوں جوابات میں فرق جو ہے، لم اقلہ میں نے نہیں کہا، بہت روکھا سا جواب ہے. اور یہ جواب کہ ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے کہا ہے تو تو جانتا ہے، یہ جواب روکھا سا جواب نہیں ہے، یہ اللہ کا ادب. اس کے بعد میں آگے آیت ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں. اب چونکہ اللہ ان سے ناراض ہے، اس لیے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ یہ ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ صاف کہہ دیں کہ اے اللہ تو نے عذاب دینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، یا تو انہیں معاف کر دے. ڈر اللہ کا اتنا ہے، اللہ کی ہیبت ایسی جمی ہوئی ہے، ایسی بیٹھی ہوئی ہے دل پہ کہ کیا کہہ رہے ہیں بہت اشارے میں، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کہ اللہ تیرے ہی بندے ہیں. اب وہ تیرے ہی بندے کہنے میں نرمی کا پہلو موجود ہے، شفقت کا، رحمت کا پہلو موجود ہے، لیکن صاف نہیں کہا. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے، تب یہ نہیں کہا فإنک غفور الرحیم، کیونکہ ایک عام آدمی، عام غیر عالم ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہو کہ اگر تو چاہے، اگر تو انہیں بخش دے تو آگے کیا ہونا چاہیے، تو ہر کوئی کہے گا کہ ہاں وہی تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان وغیرہ، اس طرح کی بات آگے ہونی چاہیے. لیکن یہ بات یہاں ہے نہیں، حالانکہ قرآن کے عام اسلوب میں ایسے ہی ہے، مگر یہاں وہ بات نہیں ہے. یہاں ہے فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے، اس لیے کہ اللہ غضب میں ہے، اللہ غصے میں ہے، اللہ ناراضگی میں ہے. اب اس ناراضگی کے مقام میں اللہ کے سامنے جرات کرنا کہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گویا آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک طرف تو رحمت کا اشارہ بھی کرنا ہے، مگر ایک طرف اللہ کی جناب کا، اللہ کے حضور کا ادب ہے
کہ کیسے اللہ کے سامنے بہت کھلے لفظوں میں کہا جائے، اس لیے اشارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادب کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ ادب۔ وہ کیسا ہوتا ہے لوگوں کے یہاں کہ ہمارے واقعات میں، بہت ساری کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اور تقریروں میں سنتے ہیں، تو کیسا رہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے کوئی دوستی آ رہی ہے اور روح نکالنے آئے تو ایک تھپڑ مار کے بھگا دیا، کہا کیا ہوا، کہا وہ قبر میں گیا تھا حساب لینے کے لیے تو بھگا دیا انہوں نے، پورا آنکھ ہی نکل آئی چوٹ کی وجہ سے۔ تو اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں، مخلوق ہے اللہ کی، اس کا کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا یارانہ ہے، جیسے کوئی ایک دوست ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور بے تکلف چلتا ہے، کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو اللہ کے ساتھ تو خدا را یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا کسی کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے الفت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن ادب سب سے پہلے ہے۔ اس ادب کے دائرے سے کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ پہلی چیز تھی، اللہ کے ساتھ ادب۔ دوسری چیز جو ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں پنپنی چاہیے، وہ اس کے رسول کے ساتھ ادب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ اپنے رسول کا ادب بتایا ہے۔ ایک جگہ بتایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو تم ایسے مت بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہاں بہت ساری غلط فہمی ہے لوگوں کے یہاں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، بعض دفعہ کچھ بے اعتدالی ایسا ان کے الفاظ سے محسوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بشر ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ اللہ کے رسول آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ ہے اور ان کی ماں کا نام آمنہ ہے، ان کے چچا کا نام ابو طالب ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت کلیئر ہیں، سب انسان تھے، انسان کی اولاد ہیں، انسان کے پوتے ہیں، انسان کے بھتیجے ہیں، انسان کے بیٹے ہیں، انسان کے بھائی ہیں، سب ہیں، بھائی ہیں ماں۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول کا ادب ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا قرآن میں کہ جیسے تم اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، ایک دوسرے کو، تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس انداز میں رسول کو تم نہیں بلا سکتے۔ یہ ادب ہے اللہ کے رسول کا، اس کی ایک مثال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب بہت اہم چیز ہے، وہ ہماری زبان پہ اس طرح سیٹ ہو جانا چاہیے کہ بغیر سوچے ہی جب منہ سے نکلے تو ادب نکلے۔ تیسری چیز ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ادب، الادب مع خلق اللہ۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ادب ہمارے گھر میں اور ہمارے معاشرے میں پیدا ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور پھر اسی ضمن میں چند باتیں کہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ۔ جب ان کے والد محترم اور ان کے بھائی سب مصر میں آ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے بادشاہ ہیں، تو مصر کی بادشاہی کے زمانے میں جب ان کا گھر پورا اب مصر میں آ گیا اور ایک مجلس ہوئی اور اس میں وہ خواب جو چاند اور ستاروں کے سجدہ کرنے کا بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا اور باپ نے اس کو چھپانے کے لیے کہا تھا، تو وہ سجدے میں آج بھائی اور باپ گرے، جو ایک ادب کا اور ایک مہمانداری کا جو تقاضا تھا اس زمانے میں، اس حساب سے۔ تو جب وہ معاملہ ہو گیا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے خطاب فرمایا ابتی، اے پیارے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہی ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو اس سے پہلے دیکھا گیا تھا۔ جو خواب دیکھا گیا تھا چاند ستاروں کے سجدہ کرنے کا، وہ دراصل خواب کا مطلب یہ ہے جو آج ابھی ہوا ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، یہ ہے قابل غور، اور میرے ساتھ میرے رب نے احسان کیا، بھلائی کیا کہ مجھے جیل سے نکالا، مجھے جیل سے نکالا۔ اب یہاں غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور مصیبت پڑی تھی، وہ کنویں میں ڈالنا تھا، اور کنویں میں ڈالنے والی مصیبت جو تھی وہ جیل میں ڈالے جانے کی مصیبت سے بڑی تھی۔ ایک ننھا سا بچہ، ایک نابالغ بچہ
کنویں کے اندھیرے میں اس کے نیچے پانی پر پتھر ہے، اس پتھر پر بیٹھا ہوا ہے، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، کچھ دنوں کے بعد اس کی موت طے ہے۔ اگر لوگ نہیں آئے یا پانی نکالنے والے آئے بھی اور پانی نکل گیا، کچھ موقع نہیں ملا اس کے سہارے نکلنے کا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں موت اس اندھیرے میں مقدر تھی۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ رات کے سناٹے میں کوئی پتا کھڑک جائے تو لگتا ہے آصف کا کوئی سایہ نکل رہا ہے، کسی اندھیرے گھر میں، غیر آباد گھر میں تنہا داخل ہو جائے اور ذرا سی کھٹ کی آواز آئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی جنات سر پھاڑے نکل رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ کسی ایسے خطرناک محلے سے، خطرناک راستے سے گزریں تو ذرا سی چرچراہٹ ہوتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک بچہ کنویں کے اندر گاؤں سے دور ویرانے میں بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک خطرناک مصیبت تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر رب نے بھلائی جو کیا اس بھلائی کا ذکر نہیں کیا، جیل والی بھلائی کا ذکر کیا کہ جیل سے میرے رب نے مجھے نکالا، میرے ساتھ احسان کیا، اللہ نے مجھ پر کرم کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، مجھے کنویں سے نکالا، من الجب ومن السجن، اور جیل سے نکالا۔ یہ دونوں باتیں نہیں کہی، ایک ہی بات کہی، کیوں؟ الادب مع خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے جذبات کا خیال، اللہ کی مخلوق کے جذبات کا خیال۔ ان کے بھائی وہاں موجود تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ کہہ کر کے اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اگر اس بات کا میں تذکرہ کرتا ہوں، بات اچھی ہے، بات رب کی تعریف کے ضمن میں ہے، بات آپ ہمارے یہاں ہوتا نہیں گھر میں، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، حالانکہ اسی سائیڈ میں کہے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ سائیڈ میں سب کچھ کہا ہوا ہوتا ہے، وہ طریقہ کہنے کا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اگر یہ بات کہتے کہ میرے ساتھ میرے رب نے بھلائی کیا اور مجھے کنویں سے نکالا، مجھے جیل سے نکالا، تو بات کچھ غلط نہیں تھی، لیکن اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے جیل کا تذکرہ نہیں کیا، کنویں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور پھر بھائی لوگ کوئی ڈھونڈنے نہیں آئے تھے یوسف علیہ السلام کو کہ چلے بھائی کو ڈھونڈ لیں، ہو سکتا ہے کہیں زندہ ہو تو کسی شہر میں چلے مل جائے گا۔ تو یہ مصر میں جو آئے تھے، یہ مصر میں ان کا آنا بھائی کی تلاش میں نہیں تھا کہ کوئی پچھتاوا ہوا ہو، چھوٹے بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس پچھتاوے کی وجہ سے آئے تھے ڈھونڈنے تو بھائی سے ملاقات ہو گئی کہ وہ بھائی اب بادشاہ، ایسا نہیں تھا۔ بھوک تھی، غریبی تھی، بے روزگاری تھی، قحط سالی تھی، دانے دانے کے مارے ہوئے تھے تو دانہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، اور دانہ ڈھونڈنے نکلے تو بھائی مل گیا۔ لیکن کیا کہا کہ اور اللہ نے احسان کیا کہ آپ لوگوں کو ملا دیا، اور اللہ نے احسان کیا کہ آپ لوگوں سے ملا دیا، آپ لوگوں کو یہاں میرے پاس پہنچا دیا۔ دیکھیے کہنے کی تو یہ الادب مع خلق اللہ۔ اس ضمن میں چند باتیں بتاؤں، اس لیے اس آیت کی روشنی میں میں جذبات دل کی بات بتا دوں اور صحابہ کرام کی مثال دے دوں کہ ان کی نیکیاں کیوں بڑی ہیں، ہماری نیکیاں کیوں چھوٹی ہیں۔ میں ایک بات بہت دھیان سے آپ سن لیجئے گا، اس کو آپ نے بہت سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ ہمارے صحابہ نے پاؤ آدھا پاؤ اگر خرچ کیا ہے، مد آدھا مد خرچ کیا ہے، جاؤ گیہوں، اس کے بدلے میں اگر تم نے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہو تو نہیں پہنچ سکتے۔ بھئی عجیب بات ہے، یہاں پاؤ بھر چٹاک بھر آدھ پاؤ جو ہے، گیہوں ہے، اور یہاں پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی ہے مگر نہیں پہنچ سکتے، بات کیا ہے؟ وہ روایت بہت سنتے ہیں جس میں تھا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور کھانا پانی نہیں دیا تو جہنم میں چلی گئی، اور ایک عورت وہ جو ہے فاحشہ تھی اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو جنت میں چلی گئی۔ تو بھئی سننے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے کہ جنت تو گویا ایسا ایک کھیل ہے، مطلب یعنی کہ ایسے ہی سننے میں کہ گویا اللہ نے دیکھو ایک فاحشہ تھی کچھ نہیں کیا اور پانی پلا دیا اور جنت، اور ایک بیچاری ٹھیک ٹھاک عورت ہے اور ایک غلطی ہو گئی تو جہنم۔ تو بڑا عجیب لگتا ہے، فہم حدیث ہمارا تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہوگا کبھی کبھی۔ یہ ٹھیک ہے عقیدتاً ہم نے مان لیا، لیکن عقل میں ہو سکتا نہ سمجھ میں آئی ہو بات۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جو جذبہ دل ہے، دل کے اندر جو جذبے ہیں،
جس عورت نے جب پانی پلایا ہوگا تو اس کی جو دل کا جذبہ ہے اس کا ٹمپریچر ہم نہیں ناپ سکتے. دنیا میں ہر چیز کو تولا جا سکتا ہے لیکن جذبات کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. اس جذبے میں کتنی آنچ ہے, اس آنچ کو ناپنے کے لیے دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں ہے, وہ پیمانہ صرف اللہ کے ہاں ہے. جب اس فاحشہ عورت نے کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا ہوگا تو جذبہ دل کی حالت کیا ہوگی, کیسا نیکیوں کا اور اللہ کی رضا جوئی کا اور خوشنودی کا اور اپنے کیے پر سرمشاری کا کتنے سمندر اس کے سینے میں آ کے بھر گئے ہوں گے اس کتے کو پانی پلانے کے لیے. یہ اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. یہ وجہ ہے اس کے معاف کرنے کی. صحابہ کرام نے, میں ایک مثال دیتا ہوں, آئیے خود صحابہ کرام سے دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول چندے کا اعلان فرماتے ہیں. چندے کے اعلان میں حضرت فاروق اعظم نے ایک منصوبہ بنا لیا ذہن میں کہ آج مجھ سے کوئی زیادہ نہیں دے سکتا, لیکن آگے ہو کیا رہا ہے وہ دیکھتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. آگے یہ ہو رہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم جب پہنچتے ہیں تو بڑا تو گھر کا 2 پلیٹ ہے تو 1 پلیٹ, 2 کلو غلہ ہے تو 1 کلو, مطلب گھر میں جھاڑو مار دیا, گھر میں جھاڑو مار دیا اور گھر کے سامان کو آدھا نکال دیا اور آدھا چھوڑ دیا. اب وہ جو جتنا بھی رہا ہو, دیکھیے دل کا جذبہ. اب وہ گھر میں جو بھی سامان ہو آدھا لینا ہے ان کو. اب کون آدھا سامان گھر کا لے سکتا ہے؟ انہوں نے ایسا سوچ رکھا ہے. گھر کا آدھا سامان اٹھا کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے. ایک منظر یہ ہے, ایک طرف کچھ غریب صحابہ ہیں, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے اور کچھ لے کے پہنچنا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ مزدوری کے لیے نکل گئے اور مزدوری کر کے کلو 2 کلو آدھا کلو کھجور جو انہیں مل رہی ہے. اب منظر دیکھیے, چندہ جہاں جمع ہو رہا ہے وہاں پہ فاروق اعظم آ کے کھڑے ہوئے ہیں, صدیق اکبر کھڑے ہیں, غریب صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں کچھ کھجوروں کو لیے آ رہے ہیں. منافقین دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو جو ہے اللہ کو ان کے کھجوروں کی کیا پڑی ہے, لے کے بڑا چل رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے نگاہ اٹھائی اور فاروق اعظم سے سوال کیا کہ کیا لائے؟ کہ اللہ کے رسول آدھا لے آیا ہوں اور آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں. اور اتنا کہنے کے بعد بڑی ٹھنڈک محسوس کی سینے میں. دیکھیے دینے کے بعد کہ دے دیا اور ابھی انتظار میں کہ قبول ہو جائے, مطلب کتنا جذبہ ہے. یہاں جذبہ دیکھیے, یہاں دیکھیے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. بڑے ادب سے, بڑے احترام سے زبان سے بات نکالیے کہ اللہ کے رسول کتنا خوش ہوں گے اور اللہ کتنا خوش ہوگا. اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ دیا, اور اس کے بعد بڑی ٹھنڈی سانس لی کہ اب تو جیتا آج. مگر جب فاروق صدیق اکبر سے سوال ہوا اور سامان تھوڑا ہے, یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں صدیق اکبر کا سامان تھوڑا ہے. جب صدیق اکبر سے سوال ہوا صدیق کیا لائے, کیا چھوڑا, اور سامان تو تھوڑا سا ہی ہے, تو کہا کہ گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا. یہاں فاروق اعظم چیخ پڑتے ہیں اللہ کی قسم صدیق سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. صدیق اکبر کے گھر میں اگر ساری کائنات کی دولت ہوتی تو وہ اس کو جھاڑو مار کے اٹھا لاتے, اور اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہیں. یہاں سامان تھوڑا ہے لیکن فاروق اعظم صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو پا رہے ہیں. اور ادھر وہ کالی کالی کھجوریں جو غریب صحابہ لے کے آئے ہیں, اللہ کے رسول نے ان کھجوروں کو چندے کے سارے مال کے اوپر ڈال دیا. کیوں؟ یہ کالی کھجوریں نہیں تھیں, ان کھجوروں کے رنگ میں ان کے دل کا دیا جل رہا تھا. یہ وہ چیز تھی, اس لیے ہم ان کے ایمان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اس لیے سب سے مشکل ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنا, سب سے مشکل ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا, کیونکہ زخم انہی سے ملتا ہے, درد انہی سے ملتا ہے, اور جن سے درد ملا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے لوگ بھلائیوں کے لیے بڑی بڑی چیزیں کہ ہمارے پاس دولت ہو تو ہم نہیں, دولت تو آپ کو دل کی اللہ نے دی ہے, دل سے بھلائی ہوگی. گھر کے ماحول میں, ہمارے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں, ماں ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, بھاؤج ہوتی ہے, نند ہوتی ہے, یہ سارے رشتے ہیں, آپس کے تعلقات ہیں. ان تعلقات میں بھلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے زخم ملے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنا مشکل. جس آفس میں لوگ کام کرتے ہیں 20 لوگ 15 لوگ,
ان 15 لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی چہرہ یاد آ جاتا ہے، اس کا کبھی منہ ٹیڑھا کرنا یاد آ جاتا ہے، اس کے زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، اور اس بات کی وجہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دل پہ آرے چل جاتے ہیں، لیکن یہی وہ بھلائی ہے جو قبول ہوگی، اس لیے کہ اسی میں دل کا امتحان ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو اسی مشکل رہ گزر پہ آپ کو چل کر کے آپ بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں جو آپ خیر کریں گے، جہاں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو وہ خیر پہاڑ کے برابر ہوگا، اور وہ بھلائی جس کے بدلے میں آپ کو تعریف مل رہی ہو، جس کے بدلے میں آپ کو عزت مل رہی ہو، جس کے بدلے میں آپ کو امیج مل رہی ہو، وہاں اگر آپ خرچ کرتے ہیں، وہاں اپنی زبان، بھائی خرچ کرنے کے لیے تو اللہ نے زبان آپ کو دی ہے، خرچ کرنے کے لیے آپ کو آپ کی آنکھیں دی ہیں، خرچ کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے ہونٹ دیے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں سچے دل سے، اگر کسی کو دیکھ کر کے 2 اچھے بول آپ بولتے ہیں بڑے دل کے گہرائیوں سے، تو وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپیہ اس کے برابر نہ ہو سکے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ادب ہے، وہ ادب بھی ہمیں شروع ہی سے سیکھا ہوا جانا چاہیے۔ وقت ختم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات بند کروں۔ تو یہ ہوا ادب کی جو میں نے 3 قسمیں بتائیں۔ اب تعلیم کا 2-3 منٹ ہے، تعلیم کا جو معاملہ ہے، سکھلانا کیا ہے؟ سکھلانے میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول سکھلاتے کیسے تھے اور کیا سکھلاتے تھے۔ ایک روایت ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھا تھا اور آپ نے کہا اے بچے میں تجھ کو کچھ الفاظ، کچھ کلمات، کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول ساتھ چل رہے ہیں لے کر کے، ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کی گفتگو کیا ہو رہی ہے، اس سے آپ باتیں کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح خطاب کر رہے ہیں اور بتا کیا رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں، اگر ہمارے گھر میں ایسے چلتے پھرتے ہماری باتوں کا یہ انداز ہو جائے، ہماری گفتگو کا اگر یہ رنگ ہو جائے، تو ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے دوسرے لوگ، بھئی اللہ کے رسول بھی تربیت کرتے تھے، کس گھر کی عورتیں اللہ کے رسول کے حرم میں تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے خود اپنی بیویوں کی تربیت فرمائی، سب کی تربیت فرمائی، جو جس لائق وہ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول اس بچے کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر مانگ تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد طلب کر تو اللہ سے طلب کر۔ آپ ایک لفظ کی گہرائی میں جائیں، میں ذرا سرسری بتاتا ہوں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک جو کہا کہ اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، کیسے؟ میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ آپ کو قرآن کی کوئی صورت مثال کے طور پر نہیں یاد، آپ تجربہ کیجئے کیسے ہوتا ہے۔ پہلی بار آپ نے یاد کیا، دھیرے دھیرے پڑھ سکتے، دوسری بار میں یاد کیا کسی کو سنا سکتے ہیں، تیسری بار میں یاد کیا 2-4 لوگوں کے سامنے سنا سکتے، چوتھی بار میں مجمع میں سنا سکتے، 5ویں بار میں مائک پہ کھڑے ہو کے سنا سکتے، 6ٹھی بار میں ایسا ہوگا کہ آپ سو کے اچانک اٹھیں اور اچانک کسی نے کہہ دیا سناؤ، تب بھی سنا سکتے ہیں۔ تو جتنے ہی آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، جتنے ہی آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، جتنے ہی آپ اس کو تازہ کر رہے ہیں، اتنے ہی وہ چیز آپ کے ذہن و دماغ میں اور شعور میں وہ چیز حاضر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کو برابر یاد کیجئے گا تو وہ منظر ہوگا جو منظر میں دکھا دوں آپ کو، کہ کیسے اللہ کو یاد کرنے پہ اللہ سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ ایک آدمی، بہت مشہور واقعہ لیکن اس میں اتر کے دیکھیے، ایک آدمی، ایک کافر آتا ہے، تلوار نکال لیتا ہے، میان سے تلوار باہر چمک رہی ہے اور اس کے منہ سے ایک خطرناک آواز نکلتی ہے، میں یمنعک منی، مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اور اللہ کے رسول کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے سامنے موت کو برہنا پاتے ہیں۔ موت آپ کے سامنے تلوار کی صورت میں اس کی دھاروں میں چمک رہی ہے، اس کے دانت دکھ رہے ہیں، موت سامنے ہے، آنکھ کھلتی ہے تو موت سامنے ہے۔ ایسی حالت میں اگر ہم اور آپ ہوں تو پہ تھوڑی دیر کاؤ باؤ کریں گے، اس طرح کریں گے، میں نے کچھ نہیں کیا، پہلے یہ سب منہ سے نکلے گا، اس کے بعد ہی آپ کچھ کہیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے
اللہ کے رسول صبح بھی اللہ کو یاد کرتے، شام کو بھی اللہ کو یاد کرتے، دن میں 70 بار اللہ کو یاد کرتے، رات میں بھی اللہ کو یاد کرتے، نمازوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے، مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتے، خوشی میں اللہ کو یاد کرتے، مسرت کے لمحات میں اللہ کو یاد کرتے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے۔ اللہ کی یاد ایسی ذہن میں تازہ ہے کہ جب موت سامنے دیکھا فوراً منہ سے نکلا اللہ، اور یقین کا یہ جھٹکا تھا، حوصلے کا یہ جھٹکا تھا کہ جھٹکے سے کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ یہ اس طرح اگر یاد رکھیں گے تو اللہ ہمارے سامنے ہم کو ملے گا۔ اور کہاں مدد مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، یہاں تک کہ اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے تعلق اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی پریشانی گزرے تو دل میں ابھی اللہ سے کہہ دوں گا۔ کیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اور جب گھر میں کوئی مارتا ہے اس کو تو بولتا ہے دادی سے بول دوں گا۔ وہ دادی سے کیوں بولتے گا؟ کیونکہ دادی سے اس کو پشت پناہ ملتی ہے، کو دادی ہر بار اس کو روکتی ہے تو وہ دادی سے بولتا ہے، اسی لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ کون میری مدد کرے گا، کون میرے قریب ہے، کون مجھ کو بچائے گا۔ ایسے ہی اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے، اللہ سے رابطہ ایسا ہونا چاہیے کہ چھوٹی سی چیز اگر قلم گرتا ہے تو قلم کے بارے میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ سے کہوں گا، کوئی دل دکھاتا ہے فوراً یہ خیال آنا چاہیے اللہ کو بتاؤں گا۔ یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو اللہ سے، مدد طلب کرو اللہ سے۔ اور آخر میں یہ کہا کہ بیٹا ایک بات یاد کر لو کہ پوری دنیا اگر تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے لیکن اللہ نہیں چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا اگر تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا فائدہ اللہ نے لکھا، اور وہ نقصان جتنا اللہ نے لکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں بھی بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کو بہت سچے طریقے سے سمجھیں، دین کو بہت ٹھیک انداز میں سمجھیں۔ اگر دین کی صحیح سمجھ ہم کو ہو جائے تو پریشانیاں ہم کو ہلا نہیں سکتی ہیں، مصیبتیں ہم کو ہلا نہیں سکتی ہیں، اور ہم کو اچانک ایمرجنسی میں صحیح خیال آئے گا۔ صحیح خیال کب آتا ہے؟ جب آپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ کمزور ہوتے ہیں تو ہڑبڑا جاتے ہیں۔ آج بہت سارے حالات ایمرجنسی میں خراب ہو رہے ہیں۔ اب ایمرجنسی میں جب حالات خراب ہوتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے، دل میں حوصلہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اعصاب کمزور ہیں، دل منتشر ہے، خیالات میں بکھراؤ ہے، تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ تاتاریوں والا حال کہ یہیں کھڑا رہنا، ابھی بھاگنا نہیں یہاں سے، میں تلوار لینے جا رہا ہوں، آ کے تب تجھ کو ماروں گا، تب تک وہ بیچارہ وہیں کھڑا ہے۔ تو یہ حسر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بس سب کچھ ہے نہیں، دل سینے کے اندر کچھ ہے نہیں، کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ وہ سینے کے اندر کچھ ہوتا تو کم سے کم وہ بھاگ تو جاتا۔ آج ایمرجنسی کے جو حالات آ رہے ہیں ان حالات میں کم سے کم اتنا تو سمجھنا ہونا چاہیے کہ اس سچویشن میں فوراً کیا کرنا چاہیے۔ وہ دل اور دماغ کم سے کم حاضر رہے۔ کب حاضر رہے گا؟ جب یہ ہماری تربیت، ہمارے ذہن کی اور دل کی اور دماغ کی صحیح طور پہ تربیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔